السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج قرآن کی کلاس میں سورہ غاشیہ کو آگے پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں آیت نمبر 11 تک پڑھا گیا تھا۔ آج آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہاں تک کور ہو پاتا ہے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں سے کہ اگر آپ نے میرے چینل سے کچھ بھی سیکھا ہے، یعنی کہ میرے سکھانے سے آپ کو ذرا بھی فائدہ ہوا ہے، ذرا بھی بدلاؤ آیا ہے آپ کے پڑھنے میں، یا آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے میرے چینل سے، تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے میرے چینل سے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بس یہ چھوٹی سی درخواست تھی۔ چلیے اب ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں، آیت نمبر 12 سے آج شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة۔ آیت نمبر 16۔ تو آج یہیں تک ہم لوگ پڑھیں گے کیونکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو، اور 2 آیت 3 آیت اگر سمجھائیں گے تو سمجھ میں بھی اچھے سے آئے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12۔ فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، فیہا 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 کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے، فیہا یعنی کہ مدہ ہو رہا ہے۔ فی میں یا مدہ اور ہا میں الف مدہ، دونوں میں بالکل برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا مدہ ہو، چاہے الف مدہ ہو، چاہے واو مدہ ہو، تینوں کو جو کھینچنے کی مقدار ہے تینوں کا برابر ہے، یعنی کہ ایک الف کے مقدار کے بقدر۔ ہماری مٹھی جو ہوتی ہے اس کو بند کر کے کھولنا، یا کھلے ہوئے مٹھی کو بند کرنا، جتنا وقت لگتا ہے بس اتنا ہی کھینچنا ہے۔ تو فی میں یا مدہ ہے، انڈر لائن کرنا ہے، لکھنا ہے یا مدہ۔ ہا میں انڈر لائن کرنا ہے، لکھنا ہے الف مدہ۔ اب جب آپ لکھ لیں گے تو آپ کو بالکل یہاں پر غلطی نہیں ہوگی، لکھا ہوا ہے کہ الف مدہ ہے تو الف مدہ کرنا ہے، یا مدہ ہے تو یا مدہ کرنا ہے، یعنی کہ کھینچنا۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یا مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں، الف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں۔ صرف لکھ لیا اور پتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ تو لکھنا بے معنی ہو گیا۔ تو اسی لیے نورانی قاعدہ کو صحیح سے پڑھنا ہے۔ نورانی قاعدے میں جو میں نے پڑھایا ہے، الف مدہ الگ سے پڑھایا ہے، اس کی کلاس الگ میں نے کی تھی، یا مدہ کی کلاس الگ ہوئی تھی، واو مدہ کی کلاس الگ ہوئی تھی، تو سب الگ الگ میں نے بنا کر ڈالا ہے۔ وہاں پر جا کر آپ دیکھیے اور اس چیز کو یاد رکھیے، اس کے بعد قرآن میں آ کر انڈر لائن کیجیے اور یہاں پر اس چیز کو فالو کیجیے۔ فیہا فیہا یا مدہ اور الف مدہ۔ عین عین جاریہ، اب یہاں پر جو عئی ہے، حمزہ یا عین یا زبر، عئی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، یہاں پر انڈر لائن کر کے ہمیں لکھنا ہے یا لین، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے نون جاریہ، تو نون کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش کی تنوین ہے۔ اب جب میں نے بتایا ہے کہ جب بھی 2 پیش کی تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے،
دو پیش کی تنوین نے، تنوین چاہے دو زبر کی تنوین ہو، چاہے دو زیر کی تنوین ہو، چاہے دو پیش کی تنوین ہو، چاہے نون ساکن ہو، یہ چار چیزیں جب بھی آ جائے تو اس کے بعد والے حرف پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے۔ اگر وہ حرف حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے کرنا ہے اخفا، اور اگر حروف حلقی میں سے ہے تو ہمیں کرنا ہے اظہار، بس یہی ایک سمجھنا ہے آپ نے۔ تو یہاں دیکھیں دو پیش کی تنوین آ گئی، اب ہم بعد والا حرف کو دیکھیں گے، یہ حرف کون سا ہے؟ جیم، یہ حرف ہے حروف اخفا میں سے۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ حروف اخفا میں سے ہے؟ تو یہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کہ وہ جتنے حروف ہے، چاہے وہ حروف اخفا ہے، حروف قلقلہ ہے یا حروف حلقی ہے، یہ جتنے حروف جو ہم نے پڑھایا ہے وہ سب کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے ہر حال میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں، جیسے حافظ کرام صاحب پڑھتے ہیں یا علماء کرام پڑھتے ہیں یا قاری پڑھتے ہیں، جس طرح وہ لوگ پڑھتے ہیں، اگر اس طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے نورانی قاعدے میں جتنی چیزیں میں نے پڑھایا ہے اس کو بالکل رٹ جانا ہے، بالکل زبانی یاد کر لینا ہے، ایسا یاد کرنا ہے کہ آپ زندگی میں کبھی نہ بھولیں۔ جب آپ ویسا یاد کر لیں گے تبھی آپ قرآن صحیح سے پڑھ پائیں گے۔ تو یہ جو جیم ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ اب نون تنوین کے بعد آ گیا یا نون ساکن بھی ہوتا اور اس کے بعد بھی آتا تو دونوں صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا چھپانا اخفا کہلاتی ہے۔ ہر کلاس میں بتاتی آ رہی ہوں، اب تک بالکل جو میرے کلاس کو کرتے ہیں ان کو یاد ہو جانا چاہیے کہ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا چھپانا، روکنا نہیں، چھپانا اخفا کہلاتی ہے۔ کس طرح چھپائیں گے؟ فیہا عین، عین، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے چھپانے کا کام۔ فیہا عین جاریہ، جاریہ، تو اب ہم نے نون سے لے کے یہاں تک انڈر لائن کرنا ہے اور کیا لکھنا ہے؟ اخفا، ہے نا، اخفا یہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد عین، یہ اخفا کر دیا، اس کے بعد جا میں کیا کرنا ہے؟ الف مدہ، یہاں انڈر لائن کر کے لکھیں گے الف مدہ۔ اس کے بعد را زیر ری، یا ہا زبر یا، ریہ، تو را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اب ہم نے دماغ لے جانا ہے کہ را کے نیچے جب بھی زیر آئے یا را ساکینہ سے پہلے زیر آئے تو زیر کی صورت میں نے کیا پڑھایا ہے؟ زیر کی صورت میں ہر حال میں را باریک ہوگی، ہے نا۔ تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ جاریہ، اب کوئی پڑھ دے جاریہ، ریہ نہیں کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں انڈر لائن کر کے کیا لکھا تھا؟ یا مدہ، یہاں لکھا تھا الف مدہ، آئی میں لکھا تھا یا لین، نون کے اوپر دو پیش، یہاں پر انڈر لائن کر کے لکھنا ہے اخفا، پھر جا میں انڈر لائن کر کے لکھنا ہے الف مدہ۔ را کے نیچے اگر یاد رہتا تو اچھی بات ہے، نہیں یاد رہتا ہے تو انڈر لائن کر کے لکھ دے را باریک، ٹھیک ہے، سہولت کے اعتبار سے۔ لیکن ہر جگہ لکھ دینا یہ آپ کمزور ہو جائیں گے، ہے نا۔ ہر جگہ لکھنا ضروری ہے، لکھا ہوا کو دیکھ کے پڑھنا یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کمزور بن جائیں گے، اسی لیے یاد رکھنا ضروری ہے، یاد رکھنا سیکھے، جتنا یاد رکھیں گے آپ کے علم میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فیہا عین جاریہ، 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 یہ جو بولیں گے تو ہا، جیسے میں نے بتایا تھا نا پچھلی سبق میں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہے نا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو آخر میں کیا ہے؟ نون ہے نا، رب العالمین ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو وہ نون کا جو
हरकत है यानी कि ज़बर है वो हट जाएगा, सिर्फ हम नून को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना, आखिर में न हो रहा है यानी कि नून समझ में आ रहा है। उसी तरह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आखिर में मीम समझ में आ रहा है कि मीम हर्फ है ना, उस पर हरकत नहीं पढ़ रहे हैं, उसका हरकत हट जा रही है, वहां पर हम सुकून ला रहे हैं वक्फ की वजह से। चूंकि हमें रुकना है, वक्फ करना है, तो इसीलिए हम मीम को साकिन बना के रजीम कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जब हाय साकिना बना देंगे और हम वक्फ करेंगे तो यहाँ पर हा समझ में आनी चाहिए, यानी कि हा जो हर्फ है वो पूरी वाज़े तौर पर समझ में आनी चाहिए कि ये हा है। तो हम क्या पढ़ेंगे जारियह, यह यह समझ में आ रही कि हा है यह। अब कोई पढ़ दे जारिया, जारिया, समझ में नहीं आ रहा कि हा है जारिया, जारिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम वक्फ करेंगे तो आखिर जो हर्फ है वो हर्फ समझ में आना चाहिए कि वो काफ है या मीम है या नून है या हा है या आइन है, इस तरह से हर चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फीहा आइनुन जारिया, ठीक है। आगे चलिए आयत नंबर 13 में, उम्मीद है कि आयत नंबर 12 पूरी तफसील से आप लोगों को समझ में आई होगी। आयत नंबर 13 की तरफ चलते हैं। फीहा सुरुरुम मरफूआ, फीहा उसी तरह करना है, अंडरलाइन करके लिख लेना या मद्दा और यहाँ पर अलिफ मद्दा। फीहा 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 सुरुरुम, सीन पेश सु, रा पेश रू, रा मीम दो पेश रुम। अब यहाँ पर देखिए सीन के ऊपर क्या है, पेश है। पेश को आपको मालूम है कि पेश और जबर जेर को खींचा नहीं जाता है, बिल्कुल जल्द अदा करते हैं। तो यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ रा के ऊपर क्या है, पेश है। तो बस ये ध्यान में रखना है कि रा को यहाँ पर हम पुर रखेंगे, ठीक है, रा को हम पुर रखेंगे। और ये रा को जब मीम से मिलाएंगे, चूंकि दो पेश की तनवीन है तो रा और इस मीम के ऊपर क्या है, शद है। तो जिस हर्फ के ऊपर शद होता है वो पीछे वाले हर्फ से मिलता है। तो यहाँ पर मीम जो है रा मीम से मिलेगी। तो जब हम करेंगे रूम तो यहाँ पर रा पुर रहेगी। सबसे पहली बात के रा पुर रहेगी, ये रा को तो पुर करना है क्योंकि दो पेश की तनवीन है। और इस रा को जब हम मीम से मिलाएंगे तो पुर करके मिलाएंगे और उसके बाद मीम के ऊपर गुन्ना करेंगे, यानी कि थोड़ी देर नाक में आवाज को रोकेंगे, है ना। तो क्या पढ़ेंगे फीहा सुरुरुम मरफूआ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये तो फीहा आपको पता है, आयत नंबर 12 में भी आप पढ़ चुके हैं, इसका छोड़ दीजिए। ये देखिए सुरुरुम, सीन पेश सु, रा पेश रू, रा मीम दो पेश रूम, उसके बाद मीम और रा जबर मर। अब ये देखिए रा साकीना है, तो रा साकीना से पहले क्या है, जबर है। तो अब ये राबीपुर, तो लिहाजा ये राबीपुर पेश की वजह से, ये राबीपुर दो पेश की तनवीन की वजह से, और ये राबीपुर क्यों, क्योंकि इससे पहले जबर है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों रा पुर होगी। हो गया, तो हम क्या पढ़ेंगे सुरुरुम मारो, सुरुरुम मारो। उसके बाद फू, फा वा पेश फू, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख दे मीम मुशद्दद का गुन्ना, और यहाँ पर अगर आपको याद नहीं रहती है तो लिख दे रापुर, और ये दोनों जगह भी लिख दे रापुर। उसके बाद फू जो करेंगे तो यहाँ देखिए वाव साकिन है, वाव साकिन है ना, वाव साकिन से पहले क्या है, पेश है। जब भी वाव साकिन आए और या साकिन आए तो उससे पहले देखना है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर की हरकत को देखना है। क्या देखना है, हरकत को देखना है। देखिए तनवीन और नून साकिन के बाद वाले हर्फ को देखा जाता है ना, बाद वाले हर्फ को देखा जाता है और फैसला किया जाता है कि यहाँ पर इजहार का कायदा बन रहा है या इख्फा का कायदा बन रहा है, इस तरह से। लेकिन वाव साकिन और या साकिन जब भी आए तो उससे पहले वाले हर्फ पर
جو حرکت ہوگا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. یعنی کہ واو ساکن جیسے آ گیا، مثال کے طور پہ یہاں پر واو ساکن ہے تو اس سے پہلے دیکھا فا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے. اب جب پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش کی حرکت ہے تو واو مدہ کا قاعدہ بن گیا. اور اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا تو واو لین کا قاعدہ بن جاتا ہے نا. اسی طرح سے یا ساکن جب بھی آئے تو اس سے پہلے زیر ہے تو یا لین کا قاعدہ یا مدہ کا قاعدہ بن جاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کا قاعدہ بن جاتا ہے. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. تو جب یہاں پر دیکھیے واو ساکن سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، تو فا واو پیش فو واو مدہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے، اگر زبر ہوتا تو فا واو زبر فو، یہ واو لین کا قاعدہ ہوتا. تو جلد اس کو پڑھتے، لیکن چونکہ واو مدہ ہے تو ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے، تو یہاں پر ہم نے انڈر لائن کرنا ہے اور لکھنا ہے واو مدہ. ٹھیک ہے، فیہا سرر مرفوعہ، عین ہا زبر آہ، کیا ہے عین اور ہا زبر آہ. ٹھیک ہے، مرفوعہ مرفوعہ، اس طرح سے فیہا سرر مرفوعہ فیہا سرر مرفوعہ. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. اسی طرح سے دیکھیے واو کے اوپر زبر ہے، تشدید کا تو اب کوئی کام نہیں ہے، جب پیچھے سے ملائیں گے تب تشدید کا کام ہے، تو تشدید کو دیکھنا بھی نہیں ہے. واو کے اوپر زبر پڑھنا ہے. وا حمزہ کا زبر اک، واو الف زبر وا، اک وا اک وا، اک میں آواز ہماری رک جانی چاہیے. کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں وَأَكْوَابٌ وَأَكْوَابٌ وَأَكْوَابٌ، یہ قلقلہ ہو جا رہا ہے، اور یہ جو قلقلہ ہو رہا ہے وہ زبردستی والا قلقلہ کہلاتا ہے نا. یہاں کوئی قلقلہ والا حرف ہے بھی نہیں اور زبردستی کا بس قلقلہ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ تجوید کی معلومات ہی نہیں ہے، تجوید کا پتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے ہر جگہ بس اپنی مرضی سے قلقلہ کرتے چلے جا رہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کاف میں ہماری آواز رک جانی چاہیے. وَأَكْوَابٌ وَأَكْوَابٌ، تو واو زبر وا، حمزہ کا زبر اک، وَأَک. دیکھیے جب کوئی صحیح پڑھے گا تو اس کی آواز اس طرح سے نکلے گی وَأَكْوَابٌ. جب کوئی غلط پڑھے گا تو اس کی آواز یہ نکلے گی وَأَكْوَابٌ وَأَكْوَابٌ. دونوں میں فرق محسوس کرنا ہے. جو صحیح ہے وہ ہے وَأَكْوَابٌ وَأَكْوَابٌ، یہ صحیح ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے وَأَكْوَابٌ وَأَكْوَابٌ وَأَكْوَابٌ، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح پڑھنا ہے. وَأَكْوَابٌ، بم کیوں کریں گے؟ دو پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر میم مشدد کا غنہ کریں گے تو انڈر لائن کر کے کیا لکھنا ہے، میم مشدد کا غنہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پر واو مد الف مدہ، کیوں؟ الف خالص پہلے زبر ہے، پھر میم واو زبر مو. دیکھیے یہاں پھر کیا ہے، واو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے جو حرف ہوگا اس کی اوپر جو حرکت ہوگا اس کو دیکھنا ہے نا. جیسے ہم نے یہاں بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ بن گیا. اب دیکھیے یہاں واو ساکن سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، یعنی کہ واو لین کا قاعدہ، تو انڈر لائن کرنا ہے اور لکھنا ہے واو لین. ٹھیک ہے، اب پھر ذو، واو ساکن سے پہلے پیش، یہاں پر واو مدہ. دیکھیے یہی فرق ہے، واو لین اور واو مدہ دونوں ساتھ ساتھ آ رہی ہے. تو دیکھیے فرق دیکھیے کیا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ. اس کو کھینچنا ہے اور اس کو جلد ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، عین زبر آ، اور یہ جو تا ہے گولتا پر جب بھی وقف کرتے تو ہا بن جاتی ہے، تو اس کو ہا بنا دیں گے. تو اب کیا کرنا ہے، یہاں پر الف مدہ لکھ دیا، یہاں پر میم مشدد کا غنہ، اس کے بعد یہاں پر واو لین اور یہاں پر واو مدہ. اب اس کے بعد پڑھنا ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. رو کو صرف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے آیت نمبر 15. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، واو زبر وا، نون زبر نا، وَنَا
मीम अलिफ जबर मा यानी कि अलिफ मद्दा, यहाँ पर अंडरलाइन करके अलिफ मद्दा लिखना। यहाँ रा के नीचे क्या है, जेर है, इसके मतलब है कि क्या होगी रा बारीक। उसके बाद काफ पेश कु, वनमारिकु 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 वनमारिकु। हो गया प्रैक्टिस, मश्क हो गया। अब आगे चलेंगे। मीम स्वाद जबर मस, फा वा पेश फू, फा हा जबर फह, फू में वाव मद्दा, यहाँ पर अंडरलाइन करके वाव मद्दा लिख देना है, बस और तो कुछ है नहीं। वनमारिकु मस्फूफा वनमारिकु मस्फूफा। ठीक है, आगे चलते हैं। वज़राबिय्यु मबसूसा वज़राबिय्यु मबसूसा। वाव जबर वा, जा जबर ज, वज़। ठीक है, दोनों के ऊपर जबर है, जल्द पढ़ेंगे। और रा में अलिफ मद्दा करना है तो यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख देना है अलिफ मद्दा। बी यू क्या है, बा या जेर, बी या पेश यू, बी यू। जब भी तशदीद होती है तो उसमें एक किस्म की क्या होती है, सख्ती होती है ना। सिर्फ मीम और नून में होगा तो गुन्ना करेंगे, लेकिन और भी कोई हर्फ में होगा तो वहां पर क्या करेंगे, सख्ती। बी यू है ना। और ये देखिए तनवीन और नून साकिन के बाद नहीं आ रही है, वरना दूसरा कायदा हो जाता। यहाँ पर देखिए जेर है बा के नीचे और ये या के ऊपर तशदीद है, बा या से मिलेगी तो बी यू सख्ती, बी यू इस तरह से। वज़राबिय्यु मबसूसा मबसूसा। अब देखिए मीम को बा से जब हम मिला रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या करना है, कलकला करना है। क्यों करना है, क्योंकि बा के ऊपर देखिए क्या है, सुकून है और बा हरूफ कलकला में से है, तो यहाँ पर हम करेंगे मबो 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 सूसा मबसूसा। सा वा पेश सू, सा हा जबर सा, मबसूसा मबसूसा। वज़राबिय्यु मबसूसा। तो रा में अंडरलाइन करके क्या लिखना है, अलिफ मद्दा। और बी यू यहाँ पर अंडरलाइन करके लिखना है तशदीद की सख्ती। उसके बाद मब में अंडरलाइन करना है, बा में कलकला लिखना है। सू के नीचे अंडरलाइन करना है, लिखना है वाव मद्दा। उसके बाद सा, मबसूसा वज़राबिय्यु मबसूसा। आज के लिए यहीं तक। एक बार मैं ऊपर से तिलावत कर देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहा ऐनुन जारिया, फीहा सुरुरुम मरफूआ, वअक्वाबुम मौज़ूआ, वनमारिक़ु मस्फूफ़ा, वज़राबिय्यु मबसूसा। आज के लिए यहीं तक। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तो आगे की पढ़ेंगे। मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।